ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر کی خاص پیشکش ہمارا یوم جمہوریہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عتیق الزماں رحمانی۔ ناظرین، بھارت ایک طویل جد و جہد کے بعد 1947 عیسوی میں انگریز تسلط سے آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد ہمارے قائدین کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ایک ایسے جامع دستور کی تدوین تھا جو ہمارے ملک کے تمام شہریوں کی تحفظ و ترقی کو یقینی بنا سکے۔ چنانچہ ایک ایسے منظم، جامع اور سیکولر دستور کی تدوین کی گئی جس میں نظام جمہوریت کی بنیادی ڈھانچے، حکومتی اداروں کے طریقہ کار کے ساتھ ہی دائرہ کار، اختیارات، ذمہ داریوں کی تعیین، شہریوں کے لیے بنیادی شہری حقوق کے ساتھ ساتھ رہنما اصول کا باب اور طرز حکومت کو لے کر دنیا کا سب سے ضخیم دستور تیار کیا گیا۔ بھارتی دستور کو آج سے 72 سال پہلے 26 نومبر 1949 عیسوی کو منظوری حاصل ہوئی، جس کے بعد سے ہر برس ہمارے ملک میں 26 نومبر کو یوم دستور منایا جاتا ہے۔ دستور ساز اسمبلی نے دستور ہند کو 26 نومبر 1949 عیسوی کو اخذ کیا اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو نافذ کرنے کی اجازت دے دی۔ دستور ہند کے نفاذ کے بعد سے بھارت میں جمہوری طرز حکومت کا آغاز ہوا۔ آبادی کے لحاظ سے بھارت دنیا کی سب سے بڑی پارلیمانی غیر مذہبی جمہوریت کے طور پر جانی جاتی ہے۔ آزادی حاصل ہونے سے قبل ہی دستور کیبنٹ مشن کی تجاویز کے مطابق نومبر 1946 عیسوی میں قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی۔ اسمبلی کے اراکین کو منتخب کرنے کے لیے باقاعدہ انتخاب کرائے گئے۔ برٹش انڈیا کے 296 نشستوں میں سے 211 نشستوں پر کانگریس اور 73 نشستوں پر مسلم لیگ کی جیت ہوئی۔ اسی طرح اسمبلی نے خود مختار ادارے کی شکل اختیار کر لی جو اپنی مرضی کے مطابق اپنا پسندیدہ آئین اختیار کر سکتی تھی۔ دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس 9 دسمبر 1946 عیسوی کو ہوا، جس کے بعد 11 دسمبر 1946 عیسوی کو ڈاکٹر راجندر پرساد چیئرمین منتخب ہوئے۔ آئین کو وضع کرنے کے لیے بہت سی کمیٹیاں بھی قائم کی گئی تھیں اور ان کمیٹیوں کی رپورٹ کی بنیاد پر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے چیئرمین شپ میں 19 اگست 1947 عیسوی کو ایک ڈرافٹنگ کمیٹی وجود میں آئی۔ فروری 1948 عیسوی میں اس قانون کا مسودہ ڈرافٹ شائع کیا گیا۔ دستور ساز اسمبلی میں 284 اراکین اسمبلی کے دستخط کے ساتھ ہندوستان کا مسودہ تیار کیا گیا تھا۔ 26 نومبر 1949 عیسوی کو آئین کو منظوری دی گئی اور اس کا اطلاق 26 جنوری 1950 عیسوی کو ہوا۔ 1950 سے اب تک آئین میں تقریباً 103 ترمیم یعنی سنشودھن کیا گیا ہے۔ ہمارا ملک مختلف مذاہب کا مرکز رہا ہے، یعنی ہمارے ملک میں ایک ایسی دستور کی ضرورت ہے جو نہ صرف ہمارے ملک کا طرز حکومت طے کرے بلکہ حکومت اور شہریوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت اور شہریوں کو حاصل حقوق و مراعات کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کو بھی باقاعدہ تحریر کیا جائے۔ ہمارے دستور میں تمام شہریوں کے لیے کچھ بنیادی حقوق ہیں جو اس طرح سے ہیں: حق مساوات، یعنی کسی بھی شہری کے ساتھ اس کے مذہب و عقیدہ، ذات پات، رنگ و نسل یا کسی بھی دیگر بنیاد پر تفریق نہیں کی جائے گی۔ حق برائے آزادی، یعنی کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ کسی بھی شہری پر کسی طرح کی پابندی عائد کرے یا اس کے حاصل شدہ آزادی میں رکاوٹ ڈالے۔ انسانی اقدار کے ساتھ ایک باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کا حق بھی اسی حق میں شامل ہے۔ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو ہر طرح سے استحصال سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ ہمارے ملک کا دستور تمام شہریوں کو مذہبی آزادی کا حق فراہم کرتا ہے، یعنی کوئی بھی شہری اپنی خواہش اور سمجھ کی بنیاد پر کسی بھی مذہب پر عمل کر سکتا ہے۔ مذہبی آزادی کے تحت کوئی بھی شہری کسی بھی مذہبی رسم و رواج پر عمل کر سکتا ہے اور کسی بھی مذہبی تعلیم و عمل سے انکار کر سکتا ہے۔ دستور کے دفعہ 25 تا 28 میں اقلیتوں کو اپنا پسندیدہ مذہب اختیار کرنے کی اجازت ہے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی شامل ہے، جبکہ دستور کی دفعہ 29 اور 30 میں زبان و تہذیب کی حفاظت کرنے اور اپنے پسندیدہ تعلیمی ادارے کھولنے اور چلانے کی خصوصی رعایت دی گئی ہے اور ان اداروں کو حکومت کی امداد فراہم کرنے کی بھی حمایت کی گئی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے خاطر ایسے ذرائع اختیار کرتی ہے، ایسی رعایت دیتی ہے جو ان کو عام شہریوں کے برابر لے آئے، تو اسے اقلیت نوازی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ حکومت نے ملک کے دیگر پسماندہ طبقات کو
تعلیم اور ملازمت میں ریزرویشن عطا کر کے سماج کے ترقیات طبقات کے برابر لانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا تجزیہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر اب تک آپ فکر و نظر سے نہیں جڑے ہیں تو فوراً چینل کو سبسکرائب کر کے جڑ جائیں اور ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔